علی امین گنڈاپور صاحب پر کس کو غصہ ہے؟ عمران خان صاحب کو اتحاد کر کے اپنے لیے ریلیف لے سکتے ہیں۔ ججوں میں لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین اساتذہ کو لوٹا گیا ہے اور وہ بھی یرغمال بنا ان کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا حکومت نے کہ جی جو مرضی کرو۔ عمران خان صاحب کی عید کیسے گزرے گی؟ فوج مجھے کندھوں پر بٹھا کر وزیر اعظم بنائے، مولیوں کی خواہش۔ کسی طرح مولانا فضل الرحمان مجھے اپنا کندھا دے۔ السلام علیکم، میں عمران خان صاحب عید کہاں اور کیسے گزاریں گے؟ خبر آ گئی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب پر کس کو غصہ ہے؟ علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کے اتحاد میں، یعنی عمران خان صاحب کو اتحاد کر کے اپنے لیے ریلیف لے سکتے ہیں، تو اس میں کس طرح رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ خبر بھی ہے۔ اور میانمار میں زلزلہ آیا ہے، سینکڑوں ہلاکتیں ہیں، سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے، یہ خبر ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں میں لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہر روز ایک اور جج لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے، وہاں سے بھی ایک خبر ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور ڈاکو سندھ میں قابو میں نہیں آ رہے، خواتین اساتذہ کو لوٹا گیا ہے اور وہ بھی یرغمال بنا کر، اسی علاقے میں جہاں پہلے خواتین اساتذہ کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اہل علاقہ نے ناکام بنا دی تھی۔ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے حکومت سندھ نے یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہے، کئی اضلاع ہیں صوبے کے، جو شمالی سندھ کے جو کئی اضلاع جس کو اتر کہا جاتا ہے، ان کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا حکومت نے کہ جی جو مرضی کرو۔ مسلح جتھے پھرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ صرف یہ خبر نہیں ہے کہ ڈاکوؤں نے خواتین اساتذہ کو لوٹا ہے، یرغمال بنایا ہے، بلکہ اسی علاقے میں ہی ایک لڑائی ہوئی ہے مسلح برادریوں میں، اور اس میں ایک نوجوان قتل ہو گئے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، گزارشات ہوگی۔ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے، ظاہر ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک درخواستی گروپ میں بدل گئی ہے، یعنی آئے روز تحریک انصاف کا وکیل، عمران خان کا وکیل یا کئی وکیل درخواستیں عدالتوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کہ جو ہے وہ فلاں چیز بند کر دی گئی ہے، عمران خان صاحب کے لیے کتابیں بند ہو گئی ہیں، عمران خان صاحب کو کھانا ٹھیک نہیں مل رہا، عمران خان صاحب کا طبی معائنہ نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کو پارٹی کے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، طرح طرح کی درخواستیں۔ اور باقی جو عمران خان صاحب کے مقدمات جو عدالتوں میں چل ہی رہے ہیں، وہاں تو ظاہر ان کا رائٹ بھی ہے کہ ان مقدمات میں اپنے وکیل بھی مقرر کریں، سزا ہو گئی تو اپیلیں بھی دائر کریں۔ لیکن دوسری درخواستیں قدرے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان صاحب کے وکلا دائر کرتے ہیں، تو بہرحال پھر کہیں نہ کچھ ریلیف مل ہی جاتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک چیز مسلسل کہی جا رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عمران خان صاحب جو کتابیں، جو بکس وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو فراہم نہیں کی جاتی۔ اب جیل میں تو یا تو بندہ دیواروں سے باتیں کرے، یا پھر کتابیں پڑھے، یا پھر وہ ٹی وی پر پی ٹی وی، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو پی ٹی وی دکھایا جاتا ہے جو میرے لیے ایک اور سزا ہے، تو یا پھر پی ٹی وی دیکھتا رہے۔ تو پھر دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے بندہ کتابیں پڑھ لے۔ تو اور پھر جو بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اپنی جو آٹو بایوگرافیز لکھی ہیں، سیاست کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، وہ بڑے بڑے، چاہے وہ گاندھی ہوں، چاہے آزاد، چاہے بھٹو شہید، چاہے محترم بینظیر بھٹو، کئی جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے، نیلسن منڈیلا، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے تجربات۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی کوئی کتاب لکھ رہے ہوں، کیونکہ ایک آدھی کتاب عمران خان صاحب نے اپنے نام سے لکھوا کے چھپوائی تو ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے جو زندگی کے تجربات اور خواب، کئی چیزیں انہوں نے بہرحال اس میں کی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کا گلہ تھا، شکوہ تھا، اور کچھ دن پہلے ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کتابیں مانگی تھیں، وہ ہم نے ان کو بھیجنے کی کوشش کی تو وہ ان کو فراہم نہیں کی گئی۔ تو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نہ صرف وہ کتابیں دی جائیں، بلکہ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کروائی جائے، ان کے بچوں سے، کیونکہ جیل انتظامیہ تو کہتی ہے کہ جی جیل مینول میں تو ہم بات نہیں کروا سکتے، انٹرنیشنل کال نہیں کروا سکتے، لوکل تو بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ بڑا ریلیف ہے۔
اور یہ ریلیف عمران خان صاحب کی عید کیسے گزرے گی اس کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں۔ غیر اعلانیہ طور پر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ گئی تھیں منگل کو ملنے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ کل ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے قائدین گئے تھے ملنے، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب ظاہر جیل میں ہوں گے، جیل کے دنوں میں ان کی ملاقات کسی سے نہیں کروائی جائے گی۔ یہ ممکن ہے کہ اڈیالہ کے اندر ہی بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو، لیکن اس کا امکان بھی کم ہے۔ تو جیل عمران خان صاحب بہرحال اگر تو انہوں نے جو کتابیں پڑھنے کے لیے منگوائی ہیں تو پھر وہ کتابیں پڑھ کر کتابوں کے ساتھ وہ عید منائیں گے، اور ظاہر کتابوں کے ساتھ عید منانا اچھی ہوگی۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اتنی زیادہ بری عید وہ نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب سے جڑا ایک اور معاملہ، عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی خواہش، جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی کہ کسی صورت کسی طور پر بھی فوج مجھے کندھوں پر بٹھا کر وزیر اعظم بنائے، پوری ہوگی خواہش۔ دھرنوں کی وہ شام آپ کو یاد ہوگی 2014 کی، کہ جب چودھری نثار علی خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے تو نہیں اٹھتے، تو فوج اٹھائے ان کو، بات کریں ان سے۔ تو اس کے بعد پھر ایک خبر آتی ہے کہ جی آرمی چیف نے، جنرل راحیل شریف نے عمران خان اور طاہر القادری کو ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب یوں چمکتے ہوئے، تہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے 18-19 سال کا بچہ جو اپنی من پسند لو میرج شادی، وہ جو من پسند شادی کرنا چاہ رہا ہو اور باپ مان جائے، تو وہ جس طرح وہ لاڑے کے روپ میں، وہ دولہے کے وہ جو صحرا باندھ کے جس طرح وہ بچے کے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے نا، اس طرح کا نکھار عمران خان صاحب کے چہرے پر تھا کہ جیسے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی اسی طرح آج کل خواہش ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان مجھے اپنا کندھا دے دے۔ اور مولانا صاحب کاریگر آدمی ہیں بہت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے بڑے اتحاد بھگتائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست کے وہ جو 3-4 بڑے نام ہیں جن کو پتہ ہے کہ کب کہاں کس طرح اپنی چال چلنی ہے، کس طرح شطرنج کی جو ہے وہ بساط پر اپنا مہرہ بٹھانا ہے، یا کس طرح سینے سے لگایا ہوا کارڈ جو ہے وہ شو کرنا ہے، کب شو کرنا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب سے بہت بہتر طریقے سے آتا ہے۔ پیچھے ہے جی اب عمران خان صاحب کی پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آگے روزانہ دوسرے دن تیسرے دن جا کر مولانا صاحب کے گوڑے پکڑتے ہیں کہ مولانا صاحب آ جائیں اتحاد میں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے تو مانگ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی قربانی، کیونکہ مولانا، میں نے آپ کو کئی دن پہلے بتایا تھا، بڑا عرصہ پہلے، کہ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈاپور کی قربانی کے بغیر نہیں مانیں گے، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان جو وہ اپنا حلقہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، حلقہ جہاں سے وہ انتخاب لڑتا ہے، جہاں اس کا گھر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم میں جب اتحاد جو بنا تھا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب گڑھی خدا بخش بھٹو میں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، مولانا صاحب باقی سارے جلسوں میں گئے تھے، لیکن وہ لاڑکانہ والا جلسے میں جو گڑھی خدا بخش کا جلسہ تھا جس میں مریم نواز صاحبہ چل کر گئی تھی، لیکن مولانا صاحب نہیں گئے تھے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وہاں کا ڈپٹی کمشنر مانگا جا رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ہمارا لگائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اتحاد ادھر ادھر ہو جائے، میں اپنے ضلع میں، اپنا ہوم میرا ڈسٹرکٹ جو ہے، جہاں میرا حلقہ ہے، جہاں سے میں بلاول بھٹو بنتا ہوں، وہ میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ زرداری صاحب ناراض ہو گئے، مولانا صاحب ناراض ہو گئے، بلاول نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر اپنا راشد محمود سومرو کی پریس کانفرنسز، پھر جمیل سومرو کی پریس کانفرنسز، پھر جمیل سومرو نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ مولانا صاحب کے پاس فلاں فلاں گاڑی ہے ہماری، تو مطلب وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو کوئی بھی سیاستدان سب سے پہلے اپنا حلقہ مانگتا ہے، پہلے اس کو مضبوط کرتا ہے، گھر سے بندہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر باہر مضبوط ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے میرے گھر میں گرایا، ساز باز کر کے، سازشیں کر کے، مجھے پہلے میرا گھر واپس کرو، مجھے میرا ڈیرا واپس کرو، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ تو بات آگے بڑھی نہیں رہی۔ اب عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو گراتے ہیں تو حکومت نہیں بنتی، وہی پوزیشن عمران خان صاحب کی جو عثمان بزدار کے معاملے پر تھی۔ کل کے ویلاگ میں ساری عمران خان صاحب کو جو پرابلمس ہیں نا، میں اس پہ وہ ساری آپ سے گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی صرف
جو JY کے ترجمان جو ہیں اسلم غوری صاحب، یعنی میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بول دا، یعنی اسلم غوری صاحب نہیں بول رہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی واضح ہدایت کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں جی مولانا صاحب کی تعریف کرو، گنڈاپور مولانا صاحب کے خلاف بد کلامیاں کرتا پھر رہا ہے۔ عرضہ سرائی مطلب بد کلامی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ JY اور PTI کے درمیان فاصلے بڑھانے کی سازش کر رہا ہے گنڈاپور صاحب، اور گرینڈ اپوزیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا وہ گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ ہے؟ کہیں اور بھی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آج کل عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے، اور وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور PTI کے لیے گورباچوف ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور PTI کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں کا سامنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، آگے کافی ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایشو جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو درپیش ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ کیا کریں۔ علی امین گنڈاپور کی قربانی دے دیں تو پھر کتنی گارنٹی ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب چن کے گن کے بدلے لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں فلاں دے واسطے ماری، میں فلاں دے واسطے، سلطان رائی کے ڈائلاگ، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ یہ تم نے مجھے ڈیزل کہا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ تم نے میرے سے ڈیرہ اسماعیل خان چھینا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ تم نے فلاں چیز کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ کافی ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے، گن کے بدلے لیں گے۔ اچھا جی، اب ایک جو اور چیز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، ان کی عدالت میں ایک معاملہ تھا، وہ معاملے پر فل بیچ بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بعد مقدمہ سنوں گا، مشال یوسفزئی والا۔ پھر اس میں انہوں نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ مقدمہ میری عدالت سے فل کورٹ میں فل بینچ میں ٹرانسفر کرنے سے بہتر تھا کہ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود بھر کے میری عدالت کو اڑا دیتے۔ تو معاملہ وہ چل رہا ہے، وہ سلگ رہی ہے وہاں چنگاریاں، آگ اندر راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنیادوں میں جو راکھ ہے نا، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ 6 ججوں کا خط آپ کو یاد ہوگا، لاوا پک رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب ایک اور معاملہ جی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر کرنے کے معاملے پر ایک اور مدعا، اس میں قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کیا گیا، جس میں جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے کیس سننے سے جو معذرت کی تھی وہی کیس دوبارہ ان کے بینچ میں لگانے کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری ہو گیا۔ تو اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جی یہ تو چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، میں ایک جج ہوں، میں انکار کر رہا ہوں، یہ مقدمہ میں نہیں سن سکتا، میں نے معذرت کر لی، تو دوبارہ وہی مقدمہ میری عدالت میں نہیں لگا سکتے۔ لیکن انہوں نے بہرحال اتنا محتاط ہو کر یہ بات کی کہ شاید یہ رجسٹرار آفس کی غلطی ہو، یا پھر یہ شاید غیر دانستہ طور پر چیف جسٹس صاحب سے ہو گیا ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر جج صاحب اپنے انداز میں اپنے حساب کتاب سے بات کریں گے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، گڑبڑ بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک لاہور ہائی کورٹ کی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں شاہد کریم صاحب، بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، اصل ایشوز جن کا ہمیں سامنا ہے ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ماحولیات کا معاملہ، یہ سموک کا معاملہ، اس پر انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو کمرشل مارکیٹیں ہیں نا، ان میں جو پانی ہے پینے کا، اس پر میٹر لگوائے جائیں، اور پھر وہ جو گھروں کے باہر گاڑیاں سرے عام دھوئی جا رہی ہیں اس پر جرمانے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی 10-15 ہزار جرمانے کریں گے نا، 5-10 ہزار تو لوگ باز آ جائیں گے۔ ہمارے پاس میٹھا پانی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، زیر زمین پانی ہے، اس کی سطح نیچے سے چلی جاتی ہے۔ جہاں کل 100 فٹ پہ ہم پانی لیتے تھے، وہاں 700 فٹ پہ پانی چلا گیا ہوا ہے۔ راول پنڈی میں یہی صورتحال ہے، لاہور میں یہی صورتحال ہے، تمام بڑے شہر ہمارے، اور خاص طور پر پنجاب جس کا زیر زمین پانی 80% علاقے میں میٹھا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو گاڑیاں دھونا، سڑکیں دھونا، گھروں کے فرش دھونا، اس پر پابندی ہونی چاہیے، ہتھکڑی لگنی چاہیے۔ پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دنیا میں۔ اب کہا جا رہا ہے نا کہ پانی پر جنگیں ہوں گی، بات غلط نہیں ہے۔ پانی ہمارے پاس، میٹھا پانی ایک نعمت ہے۔ شیو کر رہے ہوتے ہیں جی، 15 منٹ شیو چل رہی ہے اور نل چل رہا ہے اور میٹھا پانی ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ دنیا تو حیران ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ کس طرح اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے سوئی گیس کو ضائع کر دیا،
گاڑیوں میں جلا کے اور گھروں میں کھانے بنا کے دنیا نے اس پر الٹرنیٹ انرجی پیدا کی، اور وہ 10 15 جگہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف چولہا جلایا ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، سستی ہے نا جی، چولہا جلا لیتے ہیں، ماچس کی تیلی بچانے کے لیے ایک کام کیا، دوسرا کام ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد کرنا، چولہا جل رہا ہے، دوبارہ کون اس کو آن کرے اور دوبارہ کون ماچس کی تیلی لگائے؟ 10 روپے کا ماچس سے ہم نے وہ ایک بار تو استعمال نہیں ہوتا، 5 6 دن لگتے ہیں، تو ایک آنا ماچس کا استعمال نہیں کریں گے، ہم بڑی قیمتی گیس ضائع کر دیں گے۔ تو یہی صورتحال پانی کی ہے، تو بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا جی، اب میانمار پر آنے سے پہلے کندکوٹ کے علاقے میں خواتین جا رہی تھیں، ٹیچرز، ایک وین میں، مسلح ڈاکوؤں نے ان کو روکا، یرغمال بنایا، 9 خواتین تھیں، ان کے ساتھ 3 میل ٹیچر بھی تھے، اور ان سے یرغمال بنا کر ان سے ڈکیتی کی، گھڑیاں، موبائل، پرس، نقدی، سارا کچھ لوٹ کے لے گئے۔ کچھ دن پہلے کی خبر تھی، ٹھل اسی علاقے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی یہ اسی طرح خواتین ٹیچرز کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی، گاڑی کو روکا گیا تھا، لیکن اہل علاقہ آ گئے، شور مچ گیا، اور انہیں اہل علاقہ نے فائرنگ کر دی، تو یہ ڈاکو بھاگ گئے تھے۔ غوث پور کا علاقہ ہے، وہاں 2 برادریوں میں لڑائی ہوئی ہے، ایک نوجوان قتل ہو گیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلح جتھے پھر رہے ہوتے سرے عام، اور کل پرسوں آئی جی سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جی اسٹریٹ کرائم کم ہو گیا۔ بھائی پورا کا پورا ایریا آپ نے سرنڈر کیا ہوا ہے، کچا سرنڈر کیا ہوا ہے، پکا سرنڈر کیا ہوا ہے، ڈاکو سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بہتر ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو۔ آخری بات جی، میانمار میں زلزلہ 7.7 شدت کا، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، خطرناک قسم کے ویژولز تھے، خوفناک بھیانک قسم کے ویژولز تھے۔ بڑی ایک عمارت، بڑی لمبی چوڑی، حبیب بینک جتنی عمارت، حبیب بینک تو خیر اب چھوٹی رہ گئی ہے، بڑی بڑی عمارت، وہ جس طرح اسلام آباد کے ٹاورز ہیں، اور وہ یوں ہل رہی تھی جیسے مطلب، تو وہاں پر زلزلے میں بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے وہاں کے امدادی کارکنوں کے حوالے سے، یا جو ادارے ان کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ کتنا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن سینکڑوں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ملیا میٹ ہو گئے، کئی علاقے، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، اور ایک زیر تعمیر عمارت میں 320 ورکر کام کر رہے تھے، تو 70 ابھی تک لاپتہ ہے، صرف ایک عمارت میں۔ تو ظاہر ہے وہ تو زیر تعمیر تھی تو لوگ کم ہوں گے، لیکن جہاں لوگ مقیم تھے، قیام پذیر تھے، لوگ گھر تھے، فلیٹس تھے، وہاں کیا حشر ہوا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، پانی، بجلی، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون، ساری سہولتیں منقطع ہو گئی ہیں، اور بہت بہت برا حشر ہے۔ دعا ہے کہ کم از کم جانی نقصان ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔